موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو امام نے اسے یہی مثال دی. امام نے فرمایا اگر تمہارے بدن پر گندگی لگی ہو، گندے زخم ہوں جو تجھے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اگر تجھے بولا جائے کسی حمام میں تجھے بھیجا جا رہا ہے، نہانے کے بعد وہ ساری گندگیاں، وہ سارے زخم تمہارے دور ہو جائیں گے، تو کیا اس نہانے سے ڈرو گے؟ ایسا حمام ہو جس میں جانے سے بدن کے سارے زخم ختم ہو جائیں تو میں تو نہانا پسند کروں گا. تو معصوم نے فرمایا مومن کے لیے موت حمام کی طرح ہے. جس طرح بدن سے روح نکلتی ہے، اس کی ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں. تو معصومین کی مثال اس طرح ہے کہ معاشرے کی گندگیوں کو دور کرنا. کربلا ایک ایسا حمام ہے جس میں جب لوگ آتے ہیں تو صاف ہو کر باہر جاتے ہیں. اس حمام میں اگر حر آیا تو حر جنتی بن کے باہر گیا. یہاں پہ جناب زہیر ابن قین آئے، جنتی بن کر گئے. جناب وہب کلبی آئے، جنتی بن کے گئے. جناب بریر، جناب یزید ابن سبیت، بڑے بڑے اصحاب اکرام جو امام حسین سے ملا انہیں جنت ملی. تو فرمایا اگر معاشرہ بچانا چاہتے ہو تو عاشورہ ضروری ہے. یہ کلمات صرف امام خمینی کے ایسے نہیں کہ محرم اور ظفر کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. یہ محرم اور سفر ہے جو آپ کے سماج کو بتاتا ہے. ابھی اعلان آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کا سماج ہے لیکن اس سماج میں ظالم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، ظالم کی للکار کی ہمت نہیں ہے. ایک وہ سماج ہے جس کو آپ شیعہ سماج بولتے ہیں، اور ہر شیعہ سماج نہیں. وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے کچھ سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے ظالم کے مقابلے میں ڈٹنا سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھا کرو، اپنے حوصلے کو دیکھا کرو، رب کے توکل کو دیکھا کرو. امام حسین 100 لوگوں کے ساتھ مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے. شجاعت امام حسین دیکھیں. اس وقت اکابر مدینہ کہہ رہے تھے حسین ابن علی جس راستے پہ آپ چلے ہیں یہاں موت ہے، جس راستے پہ آپ چلے ہیں یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ سنت الہی ہے، اگر اللہ پہ توکل کر کے چلو. وہ ابراہیم تکو تنہا ہے، نمرود کے مقابلے میں نکلے. وہ حضرت موسیٰ تکو تنہا ہے لیکن فرعون کے مقابلے میں نکلے. پھر خدا ہے جو دریا کو راستہ بنا دیتا ہے، پھر خدا ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیتا ہے. وہی خدا تھا جس نے کربلا کے جنگل کو مومنوں کے لیے جنت بنا دیا. آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس کربلا کی وجہ سے جن کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو یاد رکھیے عاشورہ سماج سازی کا نام ہے، عاشورہ معاشرہ سازی کا نام. مولا فرماتے خرجت لاصلاح امت جلدی. اب اس امت کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی امت ہے، کوئی معاشرہ ہے، تو معاشرے کے اندر فیملی بھی ہے، معاشرے کے اندر اسکولز بھی ہیں، معاشرے کے اندر لباس بھی ہے، معاشرے کے اندر غذا بھی ہے، معاشرے کے اندر یہ فرد بھی ہے جس کی انٹرنل اصلاح ہونا ضروری ہے. اور یہ ہر اصلاح معصومین علیہ السلام نے کی ہے. آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کو غربی معاشرہ ویسٹرنائز کیا جائے، جوانوں کے لباس کو ویسٹرنائز کیا جائے، ان کی فکر کو ویسٹرنائز کیا جائے. آج جنگ افکار ہے. آج یہ مسئلہ نہیں کہ اگر آپ ایک مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو اس ذکر اللہ سے خطرہ ہے، یا کسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے آپ حسین حسین کریں تو ان کو اس نام حسین سے خطرہ ہے. مسئلہ فکر ابا عبداللہ الحسین سے. وہ اسٹریٹجی جو امام حسین نے بنائی، وہ آئیڈیولوجی جو اہل بیت علیہ السلام نے دی. بہت بڑا طبقہ بحیرہ کا، بہت بڑا طبقہ آخانیوں کا، ایسے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن کسی کو دشمن سے ایسے فرقوں سے خطرہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ شیعہ اثنا عشری سے کیوں ہے؟ اور وہ شیعہ اثنا عشری جو آئیڈیولوجی کو چلتا ہے، وہ شیعہ زیدی جو امام حسین کی آئیڈیولوجی کو لے کر چلتا ہے کہ ہم استقبال جہاں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں کریں گے. آج ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ کے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے. اگر ہوگی تو آپ کی حکومتوں کو چلنے دیں گے، اگر ہوگی تو آپ کو قرضہ بھی ملے گا، اگر ہوگی تو آپ کو بجٹ بھی ملے گا. بڑی آسان طریقے سے NGOs لائی جاتی ہیں، US8 کے نام سے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں. یہ ڈرامہ، یہ فلمیں جو آپ دیکھتے ہیں، ان کو بڑے بڑے بجٹ دیے جاتے ہیں. ایک بجٹ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ اس ڈرامے میں جو خاتون لباس پہنے گی وہ ویسٹرنائز لباس ہوگا. پروجیکٹڈ ڈرامے بنائے جاتے ہیں. ابھی مثلا سید کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ وہ ڈرامے بنا رہے ہیں. ایک تو مسئلہ فقہی ہو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی فلم انڈسٹری کو کیا پڑی ہے کہ معاشرے میں ایک مسئلہ جو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے، لباس کیسا ہونا چاہیے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے. اب یہ بچے بچیاں دیکھتے ہیں، ان کے وجود پہ کیا ہوتا ہے اثر. انہوں نے سب سے پہلے اپنی سوسائٹیز پہ ایکسپیرینس کیے ہیں. جب وہ ایکسپیرینسز کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کی سوسائٹیز میں آتے ہیں. یہ خطرہ جو امام حسین اس زمانے میں محسوس کر رہے تھے کہ اگر یزید اور نظام فسق اور نظام طاغوت کے مقابلے میں نہیں آؤ گے، اگر حاکم اور حکمران کی ذہنیت غلامانہ ذہنیت بن گئی، اگر وہ سرونٹ بن گئے. یہ ماڈرن سلیوری کا مطلب کیا ہے کہ ذہنی غلامی جو ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ کی بچی اگر کسی لباس کو پسند کرتی ہے تو ایسے تو نہیں کر رہی، اس کے سب کانشیس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے. آپ کا بیٹا اگر کسی چیز کو، یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد کیا ہے؟ PhDs ہوتی ہیں مارکیٹنگ کے شعبے پر، مینجمنٹ کے شعبے پر، سوشل اسٹڈی پہ،
ایسے ایسے تھنک ٹینک بنائے جاتے ہیں کہ مثلاً سولجر بازار کے معاشرے میں یہ چیز لانی ہے تو ہم کیسے لائیں، پاکستان کے معاشرے میں چیز لانی ہے تو کیسے لائیں. یہ جو ٹیبوز ہیں معاشرے کے اندر، ان ٹیبوز کو توڑا کیسے جائے، ان کے لیے بجٹ منظور کیا. میں نے کل چھوٹی سی مثال دی تھی، ایلن مسک، ٹرمپ جب اپنے پریزیڈنشل الیکشن کو جیت جاتا ہے تو کچھ تاریخی کلمات ہیں اس کے ایلن مسک کے لیے، ابھی تو ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. اس میں ذکر کرتا ہے $500 ملین، کل شاید میں نے بتایا $500 ملین ایلن مسک بجٹ دیتا ہے فار دا افریقن کنٹریز. وہ افریقن کنٹریز جن کے لیے کھانے کے لیے نہیں، جن کے لیے لباس پہننے کے لیے نہیں، لیکن $500 ملین بجٹ منظور کرتا ہے اپنے جیب کے پیسوں سے، تاکہ وہاں پہ LGBT کو کیا کیا جائے، پروموٹ کیا جائے. مطلب وہ چیز جو مغرب میں ہے اسی چیز کو افریقہ میں کیا کیا جائے، منتقل کیا جائے. یہی انڈیا جن کے لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے، ان کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کر دیا. اب ایسے ملک جو ان چیزوں کو مطلب جو اپنی اقدار کو کھوتے جاتے ہیں، ہندو کے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان کا ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا، بٹ ان کی گورنمنٹ قانون کو پاس کر دیتی ہے. ایون وہاں کے جو UK کے لوگ ہیں، جرمنس کے لوگ ہیں، ریفرنڈم کروائے جاتے ہیں، پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ریفرنڈم کروا رہے ہیں، پھر اکثریت ووٹ ڈال دیتی ہے، پھر اس قانون کو کیا کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے. پہلے معاشرے کو بے دین بناؤ. اب معاشرہ بے دین تو بن گیا، پر اپنی اقدار کو کیسے چھوڑے؟ پاکستانی خاتون اگر بے دین بھی بن جائے لیکن اس کی ثقافت، اس کا لباس، اس کا کلچر، اس کو کیسے چھوڑے؟ اس کو چھڑوانے کے لیے پھر قانون منظور کر دیے جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو ٹی ویز پہ لایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، ایسے بد کردار لوگوں کو معاشرے کے لیے برینڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آج کی نسلیں کیا کریں، اس کو فالو کریں. یہ کربلا اگر نہ ہو، یہ عاشورہ اگر نہ ہو، یہ مجالس ابا عبداللہ نہ ہو تو ہمارے گھروں سے غیرت ختم ہو جائے. کئی ایسے جوان ہیں جن کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں. تو کہتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی محرم کوئی دوست نہیں آیا، دوسری محرم کوئی دوست نہیں آیا، 6 محرم ہو گئے کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس. میں نے فون کیا دوستوں کو کہ کیا ہوا ہے، تم لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ رضا تجھے نہیں پتا، حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم گنہگار ہیں لیکن محرم میں ہم تھوڑا احترام کرتے ہیں، یہ بھی حیا کا سبب ہے نا. اس نے کہا کیسا محرم، کون سا محرم؟ آ جاؤ. دوستوں نے کہا ہم نہیں آتے، عشرہ گزر جائے گا پھر جا کر ملیں گے. کہتا ہے گھر میں بور ہو گیا، گاڑی نکالی، روڈ پہ گیا، کیا دیکھا؟ دکانیں بند، بازاریں بند، تہران کی گلیوں میں گھومتا رہا، کوئی مسافر نہیں. جلوسوں کو دیکھ رہا ہوں، علموں کو دیکھ رہا ہوں، جتھوں کو دیکھ رہا ہوں. اتنے میں روڈ پہ ایک جوان لڑکی جا رہی تھی، گاڑیوں کو روک رہی تھی. میرا کام تھا مسافر کشی. میں نے اس جوان لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا. کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا سامنے. مجھے آپ اتار دیجئے. گاڑی چلائی. کہا تھا تو میں بد کردار نا، تہذیب تو میری کوئی تھی نہیں، تربیت تو کوئی تھی نہیں. میرے ذہن میں شیطان آیا، نیت خراب ہوئی، میں نے گاڑی کو پلٹا اور اپنے گھر کی طرف جانا چاہا. یہ جوان بچی پریشان ہوئی. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے ارادہ بتایا اسے. وہ ڈر گئی، کانپنے لگی، وجود کانپنے لگا. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کا محرم ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، لیکن جو بے شرم ہو وہ مجلس سے بھی نہیں مڑتا، وہ جلوس میں بھی حیا ہی کرتا ہے، جس کے وجود میں حیا نہ ہو. اس نے کہا کیسا محرم، کون سا محرم؟ مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. کہتا ہے وہ رونے لگی جوان بچی. اس نے کہا محرم کا حیا نہیں کرتے، میں سید ذاتی ہوں، میرا حیا کر. کہتا پھر بھی میں باز نہیں آیا. اس نے کہا اگر میرے سید ہونے کا حیا نہیں کرتے، میری اماں زہرا کا حیا کر، میری دادی زہرا کا حیا کر. کہ جیسے بی بی کا نام سننا تھا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، غیرت جاگ اٹھی میری. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میں اس حسینیہ میں امام بارگاہ مجلس سننے جا رہے تھے، مجھے وہاں اتار دے. کہتا میں نے گاڑی کو پلٹا، اس امام بارگاہ پہ پہنچا، اس خاتون کو اتارا. جیسے اتارا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی اماں زہرا سے تیرے لیے دعا کروں گی. تم نے میری ماں کے نام کا حیا کیا نا، تو چاہتا تو گناہ کرتا، میں بے بس تھی، لیکن تم نے میری دادی زہرا کا حیا کیا. میں مجلس میں جاؤں گی، تیرے لیے خصوصی دعا کروں گی. کہتے میری طبیعت بگڑ چکی تھی یہ منظر دیکھ کر، اور جب اس نے واسطہ دیا میں نے اچانک دیکھا یہ تو میرا اپنا محلہ ہے، ماں باپ کے گھر جہاں پر ہے. گاڑی کو روکا اور میں گیا امی کے گھر. دروازہ کھولا، گھر میں دیکھا کوئی نہیں. کیا کرتا؟ میں نے ٹی وی کو آن کیا. کہتا جیسے ٹی وی آن کیا تو اتفاق سے ٹی وی پہ جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، اور مسائے پڑھنے والا جناب سیدہ کے مسائے پڑھ رہا تھا.
کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہیں کیا. اتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی لیکن حق نہیں دیا. اسی نبی کی بیٹی کے پہلو پر آگ بھرا دروازہ گرایا. کہتے یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا. اتنے بے حیا تھے مسلمان. کہتے میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. اچانک ٹی وی کی تصویر بدلی اور کربلا دکھانے لگے. پھر اس نے کہا اسی نبی کے نواسے کو کربلا میں گردن کے پیچھے سے کاٹا گیا. نبی کے نواسے کی بیٹیوں کے چہرے پہ تماچے مارے گئے, چادروں کو اتارا گیا. کہتا انقلاب آ چکا تھا میرے بدن میں اتنا رویا, سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. میں اللہ سے معافی مانگنے لگا. اتنے میں میری ماں نے گھر کا دروازہ کھولا, اندر آئی. جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھا میں دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا. میں نے کہا ماں آج تک آپ پہ جو ہاتھ اٹھایا ہے مجھے معاف کریے گا. مجھے پتا نہیں تھا جب ماں کو کوئی مارتا ہے تو بیٹے پہ کیا گزرتی ہے. ہمارے استاد کہتے تھے تصور کرو کسی گلی میں تمہاری ماں کو کوئی تماچا مارے, تیرے اوپر کیا گزرے گی. کہتی ہے میری ماں نے بڑے پیار سے میرا سر اٹھایا اور مجھے کہا کہ رضا تو آج بدلا لگ رہا ہے, وہ نہیں ہے جسے میں نے چھوڑا تھا. تو کہتے ہیں میں نے رو کر کہا اماں حسین نے مجھے بدل دیا ہے. میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا مجلس سے آ رہی ہوں, گھر میں کچھ کام تھا. کہا مجھے مجلس امام حسین میں لے کر چلو. یہ مجلس وجود بدل دیتی ہیں, لمحوں میں کردار بنا دیتی ہیں. ایک مرتبہ مجلس میں گیا, سارے محلے والے جانتے تھے کئی سالوں سے میں نہیں آیا تھا, اس جوان کو کیا ہوا جو آج مجلس میں آیا ہے. کہتا ہے بہت رویا. میں نے کہا اگر اجازت ہو میں امام کے رونے والوں کو چائے پلاؤں, خدمت کروں. انہوں نے کہا رضا کیوں نہیں, بسم اللہ آؤ خدمت کرو, یہ تو فرض ہے ہی اسی لیے. کہتا میں نے خدمت کی. 1.5 مہینہ یہ حسین کی مجلسیں سنتا رہا, گریا کرتا رہا. جو امام بارگاہ کا ٹرسٹی تھا وہ قافلے کا کام کرتا تھا. کہتا ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگا رضا فلاں مومن کو اپنے ساتھ لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا ہے, اگر تو راضی ہو جائے تو فری میں ایک بندے کو میں کربلا لے جا سکتا ہوں. کہتے آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا اتنی جلدی حسین راضی بھی ہو گئے؟ واللہ جب ان کی نگاہ پڑتی ہے نا تو صدیوں کا سفر دنوں میں گزرتا ہے, صدیوں کا سفر. کتنے بھی گناہ کی ہوں لیکن تو آمادہ تو ہو جا, پھر دیکھ وہ تیرے اوپر کیسی نگاہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ کہتا جیب سے ایک پرچہ خرچ نہیں کیا پیسہ, کربلا پہنچا, آقا حسین کی زیارت کی, حضرت عباس کے روزے کی زیارت کی. رو کر کہنے لگا مولا حسین مجھ بے حیا کو آپ نے بلایا. مولا میرا کردار تو ایسا نہیں تھا, آپ مجھے بلا رہے ہیں. اتنا کرم 2 مہینوں میں اپنے حرم میں بلا لیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. کہتا زیارت کر کے واپس گیا. چند مہینے گزرے, اسی قافلے سالار نے کہا رضا مسجد والے تجھ سے بڑے راضی ہیں, محلے والے تجھ سے بڑے راضی ہیں, سب تیرے کردار کی تعریف کر رہے ہیں. میں قافلہ عمرے کے لیے لے جا رہا ہوں, مدینے چلو گے, جنت البقیع چلو گے. کہتا وہیں پہ رو کے زمین پہ بیٹھ گیا. کہتا لگتا ہے حسین کی ماں بھی راضی ہو گئی. اتنی جلدی بھلا کون ماں بھی راضی نہیں ہوتی, باپ بھی راضی نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا. مدینے گیا, جنت البقیع گیا, بہت رویا. بی بی آپ مجھ سے راضی ہو گئے, آپ کا شکریہ. کہتے واپس آیا. اس محلے کا ایک بہت سرمایہ دار آدمی تھا, متدین, مسجد میں ڈیلی آتا تھا, مجھے دیکھتا تھا. ایک دن میرے والد کے پاس گیا, کہا کہ یہ جوان بہت نیک ہو چکا ہے, پتا نہیں کیوں اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے, جب دیکھتا ہوں میرے وجود میں خوشی آ جاتی ہے. کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی رضا سے ہو جائے. باپ نے کہا میرا بیٹا جانتے ہو چند مہینے ہوئے سدھر گیا ہے, ایسا نہ ہو پھر بگڑ جائے.
کہا میں خود جا کے بات کرتا ہوں. رضا کے پاس آیا, کہا میں بیٹی دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے کہاں, تو نیک ہو گئے, لیکن ایک وعدہ کر, آج کے بعد حسین کو چھوڑے گا نہیں, عباس کے دامن کو پھر چھوڑ کے جائے گا نہیں. کہ اللہ وہ دن میری زندگی میں نہ لائے کہ میں حسین کو چھوڑوں. پھر کل آ جا میری بیٹی کا رشتہ لینے. اپنی ماں کے ساتھ, والد کے ساتھ رشتہ لینے گیا. جیسے گھر پہنچا, ایران میں رسم ہے کہ جن بچیوں کا رشتہ لینے جاتا ہے وہ چائے لے کر آتی ہیں. یہ لڑکی جیسے چائے لے کر آئی, اس کی نگاہ جیسے رضا پہ پڑی, وہیں چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے. باپ پریشان, ماں پریشان, یہ پریشان. ہوا کیا لڑکی کو, کمرے میں لے گئے. کئی ٹائم کے بعد ہوش میں آئی, اور جیسے ہوش میں آئی روئے جا رہی تھی, روئے جا رہی تھی. ماں نے کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہا کل رات میں نے سیدہ فاطمہ کو خواب میں دیکھا تھا, میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا. بیوی نے اسی جوان کا فوٹو دکھایا تھا اور مجھے کہا تھا اس نے میری بیٹی کا حیا کیا تھا, اس نے میرا احترام کیا تھا, اسے نہ کہنا.